السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع شیئر کی ہے کہ ہفتے سے موسم غیر مستحکم رہے گا۔ جمعے کو تبوک، مدینہ منورہ، الجوف اور نجران میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی۔ تبوک میں حد نکاح کافی متاثر ہوگی، لہذا ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط برتی جائے۔ تفصیلات کے مطابق فلکیاتی علوم کے عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد نے بتایا کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں مسافروں سے کہا گیا ہے کہ ڈرائیونگ انتہائی محتاط انداز میں کریں، کیونکہ موسم کافی زیادہ اس علاقوں کا خراب ہے۔ شمالی حدود ریجن تبوک، الجوف، حائل، طریف، ارعر، رفح اور حفر الباطن میں شہریوں کو جو بھی جوڑنے والی روڈز ہیں شہروں کو، وہاں پر کافی زیادہ گرد آلود آندیاں چلیں گی، لہذا بہت احتیاط برتی جائے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ملنے والی رپورٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ حدود شمالیہ تبوک، الجوف اور حائل میں شام کے وقت سے برف باری شروع ہو گئی ہے۔ گرد آلود ہواؤں کے بعد بوندا باندی کا سلسلہ رہا اور اب برف باری چل رہی ہے۔ سعودی اداروں کے مطابق تبوک شہر اور اس کی کمشنریوں البا، الوجہ، املج، تیمہ اور صبا میں موسم گرد آلود اور سرد ہواؤں کی وجہ سے جمعے کو سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں تک ہی محدود رہے، یعنی باہر ایکٹیویٹی بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں۔ بازاروں میں کافی سناٹا چھایا رہا۔ جمعے کی نماز میں بھی کافی کم لوگ نظر آئے، کیونکہ موسم ان علاقوں کا کافی خراب ہے۔ محکمہ موسمیات مسلسل تمام افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے تلقین کر رہا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق ہارن کا غیر ضروری استعمال نہ صرف یہ کہ ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس سے مریضوں، بچوں اور عام لوگوں کو اذیت بھی ہوتی ہے۔ یہ سماجی تہذیب اور اسلامی اخلاق کی سراسر منافی ہے۔ جو شخص بھی بلا وجہ ہارن کا استعمال کرے گا، اب اس پر جرمانہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ بلا وجہ ہارن استعمال کرنا غلط بات ہے، اس پر جرمانہ ہوگا۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور بھی اچانک ہارن سے الجھتے ہیں، کبھی کبھار اس سے حادثہ بھی پیش آتا ہے۔ آپ تمام حضرات سعودی عرب میں رہنے والے جانتے ہیں، جب ٹریفک سگنل کھلتا ہے تو اکثر لوگ بیک سائڈ سے جو پچھلی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ ہارن بجانا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگلی گاڑیاں کافی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ بلا وجہ ہارن کا استعمال کرنے پر 150 سے 300 ریال جرمانہ کیا جائے گا، لہٰذا تمام غیر ملکی افراد کوشش کریں کہ جو ان کے اپنے ملکوں میں اس طرح کے کچھ لاپرواہی لوگ برتتے ہیں وہ سعودی عرب میں رپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض پولیس نے کار چوروں کا ایک عرب گروہ گرفتار کیا ہے۔ گروہ گاڑیوں کو پرزوں میں تبدیل کر کے فروخت کرتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ریاض پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے مختلف اوقات میں گاڑیوں کی چوری ہونے کی رپورٹیں درج کرائی تھیں۔ پولیس نے بہت ساری شکایات موصول ہونے کے بعد ریاض کے مختلف ایریاز میں اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے گروہ کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دی رکھی تھیں۔ اس بارے میں وارداتیں کرنے والوں کا جب پتہ لگانے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دینے کے لیے مختلف ٹیموں نے کارروائیاں شروع کر دیں، تو ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ تفتیشی ٹیم نے مختلف مقامات اور افراد سے معلومات جمع کر کے واردات کرنے والوں تک رسائی حاصل کر لی۔ پتہ چلا کر ان کار چوروں کے گروہ 3 سوڈانیوں پر مشتمل تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ پوچھ گچھ پر سوڈانیوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ گاڑیاں چوری کر کے انہیں پرزوں میں تبدیل کرتے تھے اور اسے ایسی مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے جہاں اکثر استعمال شدہ چیزیں ملتی ہیں۔ واردات کرنے والے گروہ نے جنوبی ریاض کے الفیصلیہ محلے میں ایک احاطہ قائم کر رکھا تھا، جہاں وہ گاڑیاں لے کر وہاں پر انہیں پرزوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ جائے وقوع سے ایسی 36 گاڑیوں کے ثبوت ملے ہیں جنہیں وہ فاضل پرزوں میں تبدیل کر چکے تھے۔ بعض گاڑیوں کے ڈھانچے اور ان کے نمبر بھی مٹائے جا چکے تھے۔
تینوں سوڈانیوں کو تحویل میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جا رہی ہے اور اس نیٹ ورک سے مزید جو لوگ جڑے ہیں جنہیں یہ پرزے بیچتے تھے ان سب کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، جرائم تو تا قیامت دنیا میں ہوتے رہیں گے، مگر انہیں کم سے کم کرنا کسی بھی ملک کی اولین ترجیح ہوتی ہے، جس میں سعودی حکومت کی یہ بہترین کارکردگی ہے کہ مملکت میں ہونے والے جرائم کو کم سے کم کیا جاتا ہے، جس پر ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ریاض کی ایک رہائشی عمارت میں جمعے کو آگ لگ جانے کی وجہ سے 19 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 18 افراد کو سانس لینے میں کافی مشکلات کا سامنا اس وقت ہوا جب وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے بہت سارے افراد کی حالت نازک ہوئی، جسے علاج کے لیے فوری طور پر فرسٹ ایڈ دی گئی اور انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرایا گیا ہے۔ سعودی ہلال احمر نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ رہائشی عمارت میں آتش زدگی یعنی آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی 9 ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ اسی دوران شہری دفاع کی ٹیمیں بھی وہاں پر مدد کے لیے آ چکی تھیں۔ ہلال احمر کے ترجمان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ کسی رہائشی عمارت یا دفتر یا کارخانے اور دکان میں آگ لگ جانے یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جانے کی صورت میں فوری طور پر 19971 پر رابطہ کر کے مدد طلب کی جائے۔ یہ نمبر سعودی عرب کے تمام صوبوں، کمشنریوں، تحصیلوں اور قصبوں تک میں مؤثر ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں اس نمبر کو ہمیشہ اپنے کسی دیوار پر لکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل ہو تو فوری طور پر آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مدد کے لیے پکار سکیں۔ ریاض کی ایک رہائشی عمارت میں جمعے کو آگ لگ جانے کی وجہ سے دوستو، ان دنوں دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے۔ شمالی اور مغربی علاقوں میں رہنے والوں کو تیز برفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کی بلدیہ نے صفائی کے کارکنوں کو شدید سردی سے بچانے کے لیے ٹھیکیدار کمپنی کو ہدایت جاری کی ہیں کہ کارکنوں کو گرم یونیفارم مہیا کیے جائیں تاکہ وہ سرد موسم کے دوران کسی بھی قسم کی مشکل صورتحال کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بارے میں مکہ المکرمہ شہر میں صفائی کے ٹھیکیدار کمپنی کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام کارکنوں کو جو شہر کی صفائی پر مامور ہیں موسم سرما کے لیے مخصوص یونیفارم مہیا کریں، جس سے وہ لازمی طور پر سردی سے بچ جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے جمعرات کو سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد بن محمد الشیخ سے ملاقات کی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکولوں سے متعلق امور اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستانی سفارتخانے سے جاری بیان کے مطابق راجہ علی اعجاز نے سعودی وزیر تعلیم کو پاکستانی اسکولوں کی تعلیمی معیار اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے مختلف اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے واضح کیا کہ مملکت میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستانی خاندانوں کو تعلیمی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں 10 پاکستانی اسکول مقیم پاکستانیوں کو بہتر تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملاقات میں راجہ علی اعجاز نے مقیم پاکستانیوں کو درپیش تعلیمی چیلنجوں اور مشکلات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ پاکستانی کمیونٹی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور وزیر تعلیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے مزید اس بارے میں کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل اسکولوں کی بہتری کے لیے سعودی حکومت جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے یہ بہت زبردست بات ہے۔